جب حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ یہ انسان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب برائی نے دل میں جڑ پکڑی۔ شیطان نے قابیل کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے، اللہ نے اسے قبول کیا اور تمہیں نہیں۔ یہ سوچ قابیل کے لیے ایک آزمائش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھاتے رہے کہ حسد دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے قابیل کو نصیحت کی کہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اگر تم دل صاف کرو گے تو اللہ تمہیں بھی قبول کرے گا۔ لیکن قابیل کا دل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا تھا کہ حابیل ہی اس کی ناکامی کی وجہ ہے۔ حابیل نرم دل تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے قابیل کو کہا کہ بھائی، میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں، اگر تم میرا برا چاہو گے تب بھی میں تمہارا برا نہیں چاہوں گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب قابیل کے دل میں انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ ایک دن قابیل حابیل کے ساتھ میدان میں تھا۔ حابیل اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ قابیل کے اندر حسد بہت بڑھ چکا تھا۔ شیطان اسے مسلسل برائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جس نے انسانیت کی تاریخ کا پہلا جرم لکھ دیا۔ قابیل نے حابیل پر حملہ کیا۔ حابیل نے مزاحمت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا، میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن قابیل نے سننے سے انکار کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے انسانیت نے ظلم کا پہلا منظر دیکھا۔ قابیل کے ہاتھ سے حابیل کی جان چلی گئی، لیکن اب قابیل کے سامنے ایک نئی مشکل تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ حابیل کا جسم اس کے سامنے تھا اور قابیل پریشان کھڑا تھا۔ اللہ نے قابیل کو سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ ایک کوا دوسرے مردہ کوے کو زمین میں دبا رہا تھا۔ وہ اپنی چونچ سے مٹی کھودتا اور اسے جسم پر ڈال دیتا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ افسوس، میں تو اس کوے سے بھی کم نکلا، مجھے یہ کام خود سیکھنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے حابیل کو دفن کیا۔ یہ انسانیت کی پہلی تدفین تھی۔ اللہ نے ایک پرندے کے ذریعے انسان کو یہ علم سکھایا۔ قابیل اب خوف میں تھا، اس کے دل میں پچھتاوا آیا، لیکن جرم کا بوجھ انسان کے دل پر رہتا ہے۔ اس بوجھ کے ساتھ وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جا سکا۔ اس نے زمین کے ایک حصے کی طرف سفر کیا۔ وہ وہاں رہنے لگا، لیکن اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کی موت کی خبر ملی تو وہ بے حد غمگین ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا دکھ تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میری اولاد کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ زمین آزمائش کی جگہ ہے، یہاں انسان کو خیر اور شر کے درمیان انتخاب کرنا پڑے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ انسان کی آزادی کا یہ امتحان آنے والی نسلوں کے لیے بھی آگے چلے گا۔ زمین پر ہر انسان کو اس کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ واقعہ آنے والی انسانیت کے لیے سبق تھا کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ حابیل کی قربانی اور اس کی رضا انسانیت کے لیے مثال بن گئی، اور قابیل کی نافرمانی انسان کے لیے ایک تنبیہ بن گئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دل کا فساد عمل کے فساد کا سبب بنتا ہے، اور دل کا ایمان عمل کے نور کو بڑھاتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد انسان کی تاریخ میں نیا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کو اللہ کا پیغام دیا۔ انہیں بتایا کہ نیکی میں کامیابی ہے اور برائی انسان کو پچھتاوے، تباہی اور نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کیسے پھیلی، زمین کیسے آباد ہوئی اور انسان نے پہلی بار معاشرہ کیسے بنایا۔